مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، جب فحاشی، جب عریانی، جب بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ پاک پہ اس قوم پہ ایسی بیماریاں مسلط کرتا ہے کہ جن کا نام انہوں نے تو کیا ان کے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنا ہوتا۔ کیا جب ہوتا ہے؟ جب فحاشی ہو۔ کیا جب ہو؟ جب فحاشی ہو، بے حیائی ہو، عریانی ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ذات فرما رہی ہے کہ جس ذات کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں نکلتا بلکہ رب کی رضا سے نکلتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب بے حیائی، جب عریانی، جب فحاشی عام ہو جائے تو اللہ کریم کی طرف سے پھر ان قوموں پر ایسی بیماریاں مسلط کی جاتی ہیں کہ جن کا نام انہوں نے تو کیا ان سے پہلے لوگوں نے بھی نہیں سنا ہوگا، ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے، وہ نام بھی آپ پہلی بار سنیں گے۔ تو وہی چیزیں اب ہمارے درمیان آ گئی، جہاں سے شروع ہوئی وہاں جا کے دیکھو کہ فحاشی کتنی ہے، بے حیائی کتنی ہے، عریانی کتنی ہے، لیکن وہاں تو تھی کیونکہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، مسلمان نہیں تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہاں تو تھی۔ لیکن پھر بھی جب ان کے اوپر یہ مصیبتیں آئیں، یہ بیماریاں آئیں تو انہوں نے رخ کیا مساجد کا۔ انہوں نے رخ کس کا کیا؟ مساجد کا۔ مسلمانوں کے پاس جا کے انہوں نے ہاتھ جوڑے ہمارے لیے دعا کریں، قرآن پاک کی تلاوت سنی، ان غیر مسلموں نے اذانیں پڑھی کہ اذان کی برکت سے اللہ اس بیماری کو دور فرمائے۔ وہ تھے کافر، وہ تھے مشرک، وہ تھے غیر مسلم، لیکن جب وبا آئی، بیماری آئی، انہوں نے مل کر اس کا مقابلہ کیا، اللہ کے گھروں میں چلے گئے، مسجدوں میں چلے گئے۔ لیکن اللہ معاف کرے، جب وہ بیماری نے منہ ہماری طرف کیا، ابھی کیا نہیں، صرف ہوا چلی ہے، صرف ہوا چلی، تو انہوں نے مساجد کا رخ کیا، لیکن ہم یہ کہنا شروع ہو گئے کہ مساجد کو بند کر دو، اللہ کے گھر کو بند کر دو، مساجد کو بند کر دو، کعبۃ اللہ کو بند کر دو، مسجد نبوی کو بند کر دو۔ تو آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو بیماری تو نے ہمارے اوپر مسلط کی ہے، یہ جو وائرس ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، کیا باری تعالیٰ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم تیرے گھر کو بند کر دیں، ہم تیری مسجد کو بند کر دیں، ہم صرف چہرے پہ ماسک لگا لیں، تو کیا ہم اس بیماری سے بچ جائیں گے؟ اللہ کریم کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جب بے حیائی کر لو، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، تو اللہ فرماتا ہے مسجدوں کو بند نہ کرو، بلکہ معافی لینے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مسجدوں میں آؤ، اللہ کی بارگاہ میں گر کراؤ، اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے سوا تجھے اس بیماری سے، اس گناہ سے، اس وبا سے کوئی چھٹکارا نہیں دے سکتا ہے، کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اب اللہ نے بتا دیا کہ اگر تمہیں کچھ طرح کی پریشانی ہو جائے تمہاری بے حیائی کی وجہ سے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، بے حیائی کی وجہ سے، اور ظلموا، اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، تو پھر نجات لینے کے لیے میرے گھر کو بند نہیں کرنا بلکہ میرا گھر کھولنا ہے، میرے گھر میں آنا ہے۔ یا اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ذکر اللہ، میرا ذکر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ میرا ذکر کرنا ہے۔ فاستغفروا لذنوبهم، اور اللہ سے معافی مانگنی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو ذرا بتاؤ تو صحیح میرے بھائیو، آج ہم کہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں کیا کہے گی یہ بیماری، ہمیں کیا کہے گا یہ وائرس؟ بحثیت پاکستانی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا
احتیاط کرے، احتیاطی تدابیر ضرور اپنے اوپر کرے، گھر پہ کرے، اپنے جسم پہ کرے، بچوں پہ کرے، لیکن اللہ رب العزت کے گھر کو بند نہ کرے، اللہ کے گھر